اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 109 and 110 یعنی کہ 109 اور 110۔ آیت نمبر 109، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جروف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افمن اسس بنیانہ، تو وہ جو انہوں نے، تو وہ لوگ یعنی کہ مطلب تو وہ جنہوں نے مطلب بنیاد اٹھائی تھی، یعنی کہ تو یعنی دونوں میں سے کون بیسٹ ہے یہ بتاؤ کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، یعنی جنہوں نے تقوی کے اوپر ایک مسجد کی بنیاد اٹھائی تھی یعنی اس کی تعمیر کی تھی، تو افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، یعنی کہ مطلب اللہ کی طرف تقوی ہے نا، پائٹی، تو من اللہ و رضوان، اور اللہ کی رضا، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو وہ مسجد یعنی کہ جو ایک بنیاد وہ تھی جو اللہ کا تقوی اندر تھا، اللہ کی رضا تھی، وہ خیر ہے۔ ام من اسس بنیانہ، یا پھر وہ جس کی بنیاد اٹھائی گئی تھی علی شفا جروف ہار، تو وہ یعنی کہ مطلب ایک ایسے کنارے کے اوپر کہ سمجھ لو کہ جیسے ایک ریت کا پورا ٹیلا ہے، سمجھو ریت کا ٹیلا، اور وہاں سمندر بھی ہے، لیکن وہ ریت کا ٹیلا جو ہے اس کے اوپر کسی نے ایک بنیاد بنائی، لیکن اب جیسی ویو جب ہائی ٹائیڈ ہوئے گی تو ویو یہاں تک آئے گی، اور جب ویو اس کو ٹچ کرے گی تو یہ پوری ریت کے ٹیلے کو بٹھا دے گی اور ریت کو ساتھ میں لے کے چلی جائے گی۔ تو وہ جو عمارت اس کے اوپر بنی ہے تو کیا وہ سلامت رہ سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو بنی ہی ہے پھسلتی ہوئی ریت پہ، یا تو کسی پوائنٹڈ نکیلے کوئی پوائنٹ کے اوپر پیک پہ کہیں ایسی بنی ہوئی ہے، تو پھر تو یعنی سینڈ یعنی ریت کا کلف کے اوپر اگر بنی ہے، اور سوچو کہ اگر ایسا امیجن کرو کہ ایک سمندر ہے، اس کا شور ہے، کنارہ ہے، اور ادھر ایک تھوڑا سا اونچا حصہ بھی ہے، تو اب ایک بندہ وہ اونچے حصے پہ آئے اور ایک عمارت بنائے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ نیچے سے یہ پوکل ہے، اور جیسی سمندر آ کے ادھر پانی مارے گا تو یہ ریت بیٹھ جائے گی، تو اس کی عمارت رہے گی کیا؟ کہ اللہ نے مثال دیا ہے یہاں پہ سمجھنے کے لیے کہ اگر وہ جو جس نے اس طرح کی بنیاد اٹھائی ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جروف ہار فانہار بہ، تو اب جب وہ بہ جائے گی یعنی کہ جب وہ دھڑام سے گری اور اس کو آ کے مطلب سمجھو کہ وہ ریت کا جو ہے وہ پھسل گیا، پورا کے پورا وہ ریت پھسل گئی اور پورا چورا چور ہو گئی، اور اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ ہی وہ بندہ بھی گیا، تو یعنی وہ بھی ساتھ میں گیا اس کے، تو اب سوچو وہ کہاں گیا؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یقیناً اللہ ہدایت نہیں دے گا ایسی ظالم قوم کو، رانگ ڈوئرز، کیونکہ دو مسجد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ایک وہ ہے جو تقوی کے اوپر بنی مسجد قباء، اور دوسری قباء میں مسجد بنی جو کہ مسجد زرار ہے، یعنی کہ مطلب لوگوں کو ضرر پہنچانے کے لیے۔ تو اب جو یہ دوسری مسجد ہے اس کے لیے اللہ نے مثال دیا، اور یہاں پہ کوشچن ہے افمن، تو کیا وہ، اور آگے ورضوان خیر، تو خیر ورڈ ادھر آتا ہے، یعنی تو افمن خیر، تو دونوں میں سے کون سا خیر ہے، یعنی بیسٹ کون سا ہے یہ بتاؤ۔ اللہ پوچھ رہا ہے اپنے پڑھنے والے سے کہ دونوں میں سے بیسٹ کون سا ہے، یعنی وہ جو تقوی کے اوپر مسجد بنی تھی جو بنیاد کھڑی ہوئی تھی، اور وہ جو ایک ایسے ریت کے ایک ٹیلے پہ کھڑی ہوئی تھی، وہ ریت کا ٹیلا جیسے پھسل کے گر گیا، اس کی سب جتنی بھی اس کے اوپر جو بنیادیں اور تعمیر کی گئی تھی وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے دونوں میں سے خیر، بیسٹ کیا ہے؟
اب پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گری، اب وہ تو گئی سیدھا فی نار جہنم کے اندر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. Which then is best? Question. He that lays his foundation on piety to Allah and his good pleasure, or he that lays his foundation on an undermined sand cliff, ready to crumble to pieces, and it does crumble to pieces with him into the fire of hell, and Allah guides not people that do wrong. اس کی جو نوٹ ہے 1359. A man who builds his life on piety. ایک شخص یعنی کہ مطلب کوئی بھی انسان کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی انسان جو ہے جس نے اپنی زندگی کو بلڈ کیا، اپنی لائف کو بلڈ کیا تقوی کے اوپر، یعنی اپنی پوری زندگی اس کی سمجھو ایک عمارت ہے، اور وہ عمارت کو وہ بلڈ کرتا جا رہا ہے، ایوری ڈے کرتا جا رہا ہے، تو وہ پائٹی پہ کر رہا ہے نہیں، تقوی پہ کر رہا ہے. تو وہ تقوی پہ جو اپنی زندگی کو مطلب بنا رہا ہے، اس کی بنیاد ڈال رہا ہے اور اس کو عمارت کو بناتا جا رہا ہے، وچ انکلوڈ سنسیئرٹی اینڈ پیورٹی آف آل موٹیوز. تو اس کے اندر تم نے جو بھی ارادہ کرو، تم کسی بھی چیز کا تم نے ارادہ کیا، کہ تم نے کوئی بھی ارادہ کیا ہو، لیکن اس کے اندر ہونا چاہیے سنسیئرٹی، پیورٹی، یعنی کہ تم نے مطلب خالص اللہ کے لیے تم کر رہے ہو، اور پیورٹی یعنی کہ اس میں ارادے کی پاکیزگی ہونی چاہیے، ناپاک ارادے نہیں. اینڈ ہز ہوپس آن دا گڈ پلیزر آف اللہ، اور اس کی امیدیں کہاں پر وابستہ ہے؟ اس کی امید ساری کی ساری وابستہ ہے اللہ کی رضا جوئی پہ. اس کو چاہیے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، تو وہ اس کو دنیا کے کسی شخص سے کوئی مطلب نہیں، اس کو صرف اللہ کی رضا سے مطلب ہے. تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ بلڈ آن اے فرم فاؤنڈیشن آف راک دیٹ ول نیور بی شیکن. تو اب اس نے اپنی زندگی کی جو عمارت کو اس نے بنایا، اس کا فاؤنڈیشن جو ہے اس نے اتنا مضبوط ڈالا، اور اس کے بعد اس نے ریت پہ نہیں، اس نے پتھروں کے اوپر بنایا، اور اس کے بعد وہ جب عمارت اس پہ بنا رہا ہے وہ کبھی ہلے گی بھی نہیں. In contrast, اب اس کا الٹ، to him is the man who builds on a shifting sand cliff, on the brink of an abyss. اب دیکھو، جب ایک اور شخص ہے جو اس کا الٹ ہے، اب وہ بھی اپنی زندگی کی بنیاد ڈال رہا ہے، اس کو بناتا جا رہا ہے، اس کی عمارت کھڑی کر رہا ہے، لیکن کہاں پر؟ اس ریت کے اوپر، جو ریت کا ٹیلا ہے، جو کبھی بھی پھسل کے جائے گی ریت اور ختم ہو جائے گی. اور وہ بھی اگر وہ ریت کسی سمندر کے ایسے کنارے پر ہے کہ جہاں پر وہ بڑی آئیں گی مطلب لہریں اور اس کو لے کے چلی جائیں گی، یعنی اس پہ ایک آئی بیٹھ گیا وہ پورا کے پورا. already undermined by forces which he does not see. اب وہ دیکھ نہیں رہا، اس کو نہیں معلوم کہ بھائی کون سے ایسے فورسز ہیں جو کہ مطلب اس کو قابو کیے ہوئے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے. The cliff and the foundations all crumble to pieces along with him. یہ him پہ میں نے کیوں زور ڈالی کہ جب وہ جس ٹیلے پہ اس نے اپنا فاؤنڈیشن عمارت پوری بناتا جا رہا تھا تو وہ سب کے سب چکنا چور ہو گئی، لیکن ساتھ میں اس کو بھی لے ڈوبی، وہ بھی اس کے ساتھ چکنا چور ہو گیا وہ شخص. And he is plunged into the fire of misery from which there is no escape. اور اب وہ یہاں سے تو چکنا چور ہوا، لیکن وہ چکنا چور ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ خود بھی وہ بھی چکنا چور ہوا، لیکن وہ پھر گیا کدھر؟ وہ گرا جہنم کے کھڈے میں، آگ میں، جہاں پر صرف اس کے لیے مایوسی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اور وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں. تو یہ اللہ نے دو فرق بتا دیا
کہ دیکھ لو ایک وہ شخص ہے کہ جس نے مطلب عمارت کھڑی کی یعنی کہ جو تقوی پہ ہے، اور ایک وہ ہے جس نے ایک ایسی پھسلن ریت کے ٹیلے پہ عمارت کھڑی کی. تو وہ دونوں کی مثال اللہ نے دیا، اور پھر وہ دونوں کے کیا انجام ہوئے وہ بھی بتا دیا. سمجھنے کے لیے عاقل کو اشارہ کافی ہے، مگر یہ تو بہت کلیئرلی سمجھایا بھی گیا ہے. اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر آیت نمبر 110 110 لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا يزال بنيانهم، ان کی یعنی کہ جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، اس کو جو ان لوگ نے مطلب بنایا، اس کو بلڈ کیا، وہ کبھی بھی ان چیزوں سے یعنی کہ مطلب ختم نہیں ہوگی، یا یہ چیز اس میں نہیں ہوگی، ایسا ہوگا نہیں. کیوں؟ ان لوگ شک اور شبہات میں ہی سدا ڈوبے رہیں گے، اس سے کبھی بھی فری نہیں ہوں گے، اس سے کبھی بھی رکیں گے نہیں. لا یزالو بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر جو شک اور شبہات ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر ہمیشہ اسی میں رہیں گے. وہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا سوائے اس کے ان تقطع قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو جب تک چکنا چور ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دو تب تک ان کے دلوں میں سے وہ شک اور شبہات جو ہے وہ نہیں جا سکتے. یہ ایسی بات ہو گئی کہ سمجھو کسی کو کینسر ہو گیا، اب اس کے باڈی کے ہر سیل میں وہ چلا گیا، اب وہ ہر سیل میں چلا گیا تو وہ کوئی بھی کون سا حصہ کاٹ کے پھینکو گے؟ یعنی اب وہ پورا باڈی جو ہے اسی کو تم کو ٹکڑے ٹکڑے کرو گے کیا؟ کہ اگر وہ پورے سب جگہ پھیل گیا تو اب اس پورے باڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کرو گے. تو یہ وہی بات ہے کہ وہ جو ان لوگوں نے جو عمارت کھڑی کی ہے وہ کبھی بھی شک و شبہات سے فری نہیں ہے، باہر نہیں ہے اس سے، یعنی اس کے اندر وہ شک و شبہات کے ساتھ ہی ہے. ریبتن فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر وہ شک اور شبہات چل ہی رہے. منافقوں کے بارے میں بتایا نا کہ جیسے ان کو جب کوئی چیخ پکار بھی ایسی لگتی ہے سب ہمارے لیے ہمارے لیے، کوئی آیت اتری تو یہ ہمارے لیے اتری ہوگی، ہاں ضرور ہمارے بارے میں ہوگی. کیوں تم کو اتنا کیوں ڈر ہے، اتنا خوف کیوں ہے؟ الا ان تقطع قلوبہم، جب تک کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے چکنا چور ٹکڑے نہ کر دو. تقطع کا مطلب ہے کاٹ کے ٹکڑے کر دو، کہ جب تک وہ نہ کر دو تو یعنی ان لوگوں کے دلوں میں وہ شک و شبہات چلتے ہی رہیں گے. اور واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، علیم ہے، حکیم ہے، کہ وہ کمال حکمت والا، وزڈم والا ہے. The foundation of those who so build is never free from suspicion and shakiness in their hearts until their hearts are cut to pieces and Allah is all-knowing, wise. آیت لکھنے والا آتھر کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. اللہ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے اس کے بارے میں. اس کی نوٹس ہے 1360. Their hearts cut to pieces، ان کے دل ٹکڑے کر دو اس کے. That is, they meet their death. اب جس کے کینسر پورے ہر سیل میں پھیل گیا تو اس کے ٹکڑے کر کے تھوڑی نکالو، وہ تو موت کے منہ میں جا رہا ہے، وہ مر رہا ہے، وہ موت ہی ہے. ویسے ہی ان لوگوں کے دل کے جو اللہ نے کہا ان کے ٹکڑے کر دیں گے تو دے میٹ دیئر ڈیتھ، وہ اپنی موت سے ملاقات کریں گے. دا پیرابل از کنٹینیوڈ فردر، پھر اللہ یہ مثال اور آگے بڑھا رہا ہے. دا ہارٹ آف مین از دا سیٹ آف ہز ہوپس اینڈ فیئرس. انسان کا دل جو ہے وہ امید اور خوف اور امید اس کے بین ہوتا ہے. یعنی کہ دل کے اندر کبھی امید جاگتی، کبھی خوف آتا ہے. تو خوف اور امید اور خوف، اللہ کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے کہ کبھی تمہاری امیدیں وابستہ ہوتی ہے اللہ سے، کبھی تم کو اللہ سے خوف آ جاتا ہے، کبھی تم ڈر جاتے ہو، کبھی تم اللہ سے بڑی امیدیں رکھتے ہو.
تو انسان کا دل جو ہے وہ ایک مقام ہے امید کا بھی اور خوف کا بھی. دا فاؤنڈیشن آف ہز مورل اینڈ اسپرچل لائف. اب اس کی بنیاد یعنی جو اس کے اخلاق، اس کے تمام یعنی اس کی اچھائیاں، اس کے اچھے اخلاق اور اس کی روحانی زندگی جو ہے اس کا فاؤنڈیشن یہاں دل کے اندر ہے. If that foundation is on an undermined sand cliff, اور اگر وہی تمہارا یہ فاؤنڈیشن جو ہے، یہ بنیاد جو ہے، اگر وہ ایک انڈرمائن سینڈ کلف کے اوپر ہے، یعنی وہی جو ایک ایسا ٹیلا ریت کا جو پھسل جائے گا نا، آلریڈی کرمبلنگ ٹو پیسز، یعنی وہ تو جا کے چکنا چور ہو جائے گا پورا کے پورا. واٹ سیکورٹی اور اسٹیبلٹی کین ہی ہیو؟ تو اس کے پاس کون سی مطلب سیکورٹی ہے کہ وہ بچا سکے خود کو، یا امن و امان میں رہ سکے، اور یا پھر مضبوطی، وہ فرمنس، وہ اسٹیبلٹی کہاں ہے اس کے پاس؟ ہی از بینگ شیکن بائی الارمس. تو جب کوئی نہ کوئی بات ایسی آئے گی جس سے کہ وہ کانپ جائے گا، ہل جائے گا، اینڈ سسپیشنز اینڈ سپرسٹیشنز، اور پھر شک و شبہات، اور پھر تمام یہ سپرسٹیشنز، خرافات کہ یہ کبھی ایسا تو نہیں ہو جائے گا، ہاں ابھی یہ ایسا ہوا نا تو برابر وہ جو لوگ کرتے نا کہ ابھی وہ کالی بلی نے رستہ کاٹی، یا کوے نے کاؤں کاؤں کرا، یا پتہ نہیں کیا کیا سب ہوتا ہے، کہ اس طرح کی سپرسٹیشنز، یہ سب چیزیں تم کو گھیراؤ میں لے لیں گے. Until like the edge of a sand cliff they are cut clean away. تو جیسے کہ وہ سینڈ کلف جو تھا، جو ٹیلا تھا، وہ کیسا کھڑاک سے پورا کے پورا بہ کے چلا گیا، ایسے ہی یہ لوگ بھی ہو جائیں گے. اینڈ فال انٹو اے ہیپ آف روئن، اور یہ گریں گے ایک پوری کی پوری، یعنی جیسے کہتے ہیں جیسے پورا بکھرا ہوا ایک کھنڈرات، روئن تباہ ہو گیا، جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ اس میں گرے. لیکن اس میں ہی نہیں گرے صرف، اینڈ اسپرچل لائف، اور اس کی روحانی زندگی جو ہے، اینڈ آل اٹس لینڈ مارکس آر ڈسٹرائڈ، اور اس کے جو بھی نشان تھے سارے، وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے. تو اللہ نے جو مثالیں ہم کو سمجھنے کے لیے دی ہے وہ اتنی زبردست ہے. لیکن سوچو کہ بندہ قرآن پڑھے نہ، اس کو سمجھے نہ، اور اگر پڑھے تو طوطے کی طرح ٹیٹ ٹیٹ ٹیں کر کے پڑھے تو اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو اس کو کیا معلوم کہ اس کا ماسٹر، اس کا رب اس کو کیا کہہ رہا ہے، اس کا رب اس کو کیا کہہ رہا ہے، اس کو بندے کو کیا سمجھا رہا ہے. تو وہ سمجھنے کے لیے اس کی پوری مطلب اس کو سمجھنے کے لیے اس کی کوشش ہونی چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی صحیح لیکن عربی سیکھے عربی، اور وہ عربی کو سیکھ کے کوشش کرے کہ میں یہ قرآن کے اندر جو میرا ماسٹر، میرا رب، میرا لارڈ جو کہہ رہا ہے مجھ سے، وہ میں سمجھوں تاکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہم بہترین طریقے سے گزار سکیں. اللہ نے اس لیے تو قرآن دیا ہے. مرے ہوں کے لیے کب دیا اللہ نے؟ یہ مرے ہوں کے لیے نہیں دیا اللہ نے، یہ قبر میں لے کے جانے والے نہیں ہیں. یہ جو زندہ لوگ ہیں نا انہی کے لیے ہے، تاکہ اپنی زندگی ایسی جیو تاکہ تم کو آخرت میں سب تمہارے ساتھ سب اچھا ہو. اور ورنہ تو پھر یہی حشر ہوگا جو اس کا ہوا، کہ جو دکھایا اللہ نے کہ وہ ریت کے ٹیلے والے کا، کہ وہ جو چکنا چور ہو گیا، اس کا سب کچھ برباد، سب کچھ تباہ.